تعلیم دین کورس سال اول کی تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ تمام ساتھی اسی طرح زوم کلاس میں جو حضرات و مستورات ہیں اپنی کاپیاں اور اپنے قرآن کریم کھول لیں۔ کہاں تک ہوا تھا؟ سورہ فاتحہ ہو گئی۔ بہت دنوں بعد ہماری حاضری ہوئی ہے، یعنی آپ لوگ تھوڑا سختی کیا کریں ہم پہ تو ہم آئیں گے۔ اچھا جی، سورہ فاتحہ ہو گئی۔ انشاءاللہ آج سورۃ الفیل پڑھیں گے۔ سورۃ الفیل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تھوڑا تیز پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ فیل ہے اور یہ بھی مکی صورت ہے۔ آپ حضرات کے سامنے یہ بات غالباً آ گئی کہ مکی صورت کس کو کہتے ہیں؟ جو ہجرت سے پہلے اتری، وہ مکی صورت ہے۔ اس صورت میں بھی ہمیں کرسی لے آئے کوئی آ گئی۔ اس صورت میں بھی ہمیں 4 باتیں حل کرنی ہیں۔ کتنی باتیں؟ 4 باتیں۔ اس سورۃ الفیل کا ترجمہ، اس صورت کی وجہ تسمیہ، اس صورت کا موضوع اور اس صورت کا خلاصہ، 4 باتیں۔ ان 4 باتوں سے پہلے ایک بات اور جاننا ضروری ہے، وہ ہے اس صورت کا شان نزول۔ صورت کا شان نزول۔ شان نزول آپ حضرات سمجھتے ہوں گے۔ شان نزول کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کریم کی وہ آیات یا وہ صورتیں جن کے اترنے کا کوئی سبب ہو، کوئی واقعہ ہو، کسی نے سوال کیا ہو، کسی نے اعتراض کیا ہو، اور اس کے نتیجے میں اللہ پاک قرآن کریم کا وہ حصہ اتار دیں، تو وہ جو سبب بنتا ہے اس آیت کے اترنے کا یا سورت کے اترنے کا، وہ سبب کیا کہلاتا ہے؟ شان نزول۔ سورہ فیل کیوں اتری؟ تو یہ کہلائے گا سورہ فیل کا شان نزول۔ اب امتحان بالکل قریب ہے، پتہ ہے نا آپ لوگوں کو کون سی تاریخ کو ہے؟ 3 اگست کو ہے۔ 3 اگست بروز ہفتہ بعد نماز مغرب انشاءاللہ آپ حضرات کا سہمائی امتحان ہے، اور خوب تیاری کرنی ہے، سب نے پوزیشن لینی ہے نا انشاءاللہ۔
پوزیشن لینی ہے سب نے. تو سورت کا شان نزول کیا ہے؟ سوال آ سکتا ہے امتحان میں، ضروری نہیں کہ آئے گا، لیکن ہو سکتا ہے آ بھی جائے. تو اس لیے پہلے مختصراً سورت کا شان نزول سن بھی لیں اور لکھ بھی لیں. جو ضروری شان نزول ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں. 570 یا 571 عیسوی میں، 570 یا 571، 570 یا 571 عیسوی میں حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے، حبشہ ایک ملک ہے جو آج کا افریقہ ہے. حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے ملک یمن میں ایک گورنر مقرر تھا. ملک یمن میں ایک گورنر مقرر تھا اور اس کا نام تھا ابرہہ. ابرہہ، الف با را ہا اور گول ہا، ابرہہ. اس ابرہہ نے دیکھا کہ لوگ پوری دنیا سے مکہ مکرمہ جاتے ہیں خانہ کعبہ کا طواف کرنے. پوری دنیا سے مکہ مکرمہ جاتے ہیں خانہ کعبہ کا طواف کرنے. تو اس کو بڑا غصہ آیا. حسد بڑی بدترین چیز ہے نا دوستو. بے مقصد انسان دوسرے سے جلن کرنے لگ جاتا. کسی کی خوشی برداشت نہیں، کسی کی ترقی برداشت نہیں، کسی کا عروج برداشت نہیں. اب اس کو بڑی جلن ہوئی کہ بھئی ہمارے ملک سے بھی لوگ جا رہے ہیں، دوسرے ملک سے بھی لوگ جا رہے ہیں، اور جاتے ہیں جا کے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اس جگہ کو آباد کیا ہوا ہے. تو اس کو بڑا غصہ آیا. تو اس نے یمن کے دارالحکومت صنعاء میں، دیکھیں یہ الفاظ یاد رکھنے کے، اس نے یمن کے دارالحکومت جانتے ہیں نا؟ کاپی نکال لیں اپنے. دارالحکومت کیپٹل، دارالخلافہ جس کو کہتے ہیں. جیسے پاکستان کا کیپٹل کیا ہے؟ اسلام آباد ہے. تو اس نے یمن کے دارالحکومت صنعاء، صاد نون عین الف حمزہ، صنعاء میں ایک جعلی خانہ کعبہ بنایا. جعلی سمجھتے ہیں نا؟ ہاں، جعلی یعنی کیا کہیں گے اس کو؟ ہاں، نقلی. ایک نقلی خانہ کعبہ بنا دی. ایک نقلی اور جعلی خانہ کعبہ بنایا اور لوگوں سے کہا تم اتنا دور کیوں جاتے ہو، آ کے اسی کا طواف کرو. لوگوں سے کہا کہ اسی کا طواف کرو. اسی رات ایک شخص نے جا کر اس میں گندگی کر دی، قضاء حاجت سے وہاں فارغ ہو گیا. معاذ ایک شخص نے جا کر اس میں کیا کر دی؟ گندگی کر دی، اور اس کی دیواروں کو گرا دیا راتوں رات. صبح جب اس نے دیکھا، کس نے؟ ابرہہ نے. صبح جب اس ابرہہ نے دیکھا
تو غصے سے بے قابو ہو گیا. غصے سے بے قابو ہو گیا اور ہاتھیوں کا ایک لشکر تیار کیا. ہاتھیوں کا ایک لشکر تیار کیا اور کہا کہ اب جا کر اصلی خانہ کعبہ کو گراؤں گا. اب جا کر اصلی خانہ کعبہ کو گراؤں گا. یہ روانہ ہوا اور مکہ مکرمہ کے قریب جگہ ہے وادی محصر. مکہ کے قریب جگہ ہے وادی محصر، میم ہا سین را، وادی محصر. آج بھی مکہ مکرمہ کے قریب جب حاجی جاتے ہیں، منا کے قریب یہ جگہ آتی ہے، وہاں بورڈ لگا ہوا ہے وادی محصر کا. اور حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا تھا جب یہاں سے گزرو تو جلدی گزر جاؤ، رکو نہیں. تو مکہ کے قریب جگہ ہے وادی محصر. جب یہ لشکر وہاں پہنچا ہاتھیوں کا، تو آسمان پہ چھوٹے چھوٹے پرندے نمودار ہوئے. چھوٹے چھوٹے پرندے نمودار ہوئے جن کے چونچ اور پنجوں میں ایک چھوٹا چھوٹا کنکر. تو ہر پرندے کے پاس کتنے کنکر ہوگا؟ 3 ہوگا، ایک چونچ میں 2 پنجوں میں. سمجھ گیا؟ اور ان پرندوں نے وہ کنکر ان پر برسا دیے. جی، پرندے نمودار ہوئے اور ان کی چونچ اور پنجوں میں کنکر تھے، کنکر. اور انہوں نے وہ کنکر ان پہ برسا دیے. وہ کنکر جس ہاتھی پر اور جس انسان پہ لگتا تھا اس کو ایسا کر دیتا جیسے کھایا ہوا بھوسا، ایک بم کا کام کر رہا تھا. آج دنیا ایٹم کی طرف گئی ہے. یہ تو بڑے عرصے بعد ایٹم بم تیار ہوا اور ایٹمی ہتھیار تیار ہوئے. ایٹم ایک بالکل ذرہ معمولی چیز ہوتی، تو دنیا کو لگتا ہے جیسے ہم نے بڑی تحقیق اور بڑی ترقی اور ٹیکنالوجی کی ہے، جبکہ اللہ کی کتاب میں سورہ فیل کے اندر اس ایٹم بم کا تذکرہ تو 1446 سال پہلے آ چکا ہے. ایک چھوٹے سے کنکر نے وہ کام کیا جس نے سب چیزوں کو کھایا ہوا بھوسا بنا دیا. تو بھئی ایٹمی ٹیکنالوجی کی ترتیب تو قرآن پاک میں پہلے آ چکی ہے. ایسا ہی ہے نا، سمجھنا چاہیے قرآن پاک کو. سمجھ گئے دوستو؟ یہ واقعہ، آخری بات اس شان نزول کی، یہ واقعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 50 دن پہلے کا ہے. یہ واقعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کس کو کہتے ہیں؟ پیدائش کو. آپ کی پیدائش سے 50 دن پہلے کا ہے، یعنی بہت تھوڑا سا وقفہ تھا. ٹھیک ہے جی، یہ سورت کا شان نزول ہو گیا دوست. اس کے بعد اب سورت کو سمجھنا بالکل آسان ہو جائے گا، اب مشکل نہیں ہے. اب ترجمہ دیکھیں دوستو اور لکھیں. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، بریکٹ میں لکھیں
یعنی کیا آپ کے علم میں نہیں؟ یعنی آپ کے علم میں نہیں؟ بات سمجھ گئے؟ کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کہ آپ کے رب نے اصحاب الفیل، یہ ہاتھی کا ترجمہ ہم کون سے لفظ سے کر رہے ہیں؟ لفظ فیل سے۔ عربی میں ہاتھی کو کیا کہتے ہیں؟ فیل کہتے ہیں، فیل۔ کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ نے ان کی تدبیر کو ناکام نہیں کر دیا؟ کیا اللہ نے ان کی تدبیر، کیدہم، قید کہتے ہیں مکر کو، تدبیر کرنے کو، منصوبہ بنانے کو، کیا اللہ نے ان کی تدبیر کو فی تضلیل، تضلیل کے معنی آتے بیکار کر دینا، ناکام کر دینا، ان کی تدبیر کو ناکام نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، کیسے ناکام کیا؟ کہ اس لشکر پہ پرندوں کی جماعتوں کی جماعتیں بھیجے، کہ اس لشکر پہ پرندوں کی، طیر کا لفظ آ رہا ہے نا دوستو، طیرن، طیر عربی میں کہتے ہیں کس کو؟ پرندے کو، پرندے کو، کہ ان پر پرندوں کی ابابیل۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ترجمہ غلط کرتے ہیں اور ان کو لگتا ہے یہ ابابیل پرندہ ہے۔ ایک تو ہے ابابیل پرندہ، لیکن قرآن کریم نے جو لفظ ابابیل استعمال کیا، اس سے مراد وہ مخصوص پرندہ نہیں ہے، بلکہ ابابیل کہتے ہیں جماعت کو، جھنڈ، غول۔ اس لیے ترجمہ کیا کیا کہ ان پر پرندوں کی جماعتوں کی جماعتیں بھیجی۔ سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے یہ ترجمہ بالکل غلط ہوگا کہ ان پر ابابیل پرندے بھیجے، نہیں، ایسا نہیں ہے دوستو۔ سمجھ میں آ گئی؟ ترجمہ لکھ لیا دوستو؟ تو ابابیل کا ترجمہ کیا ہوا؟ جماعتیں۔ ان پر پرندوں کی جماعتوں کی جماعتیں بھیجے۔ ایک دم اچانک سے تفسیروں میں آتے آسمان بھر گیا، کہیں سے پرندے نمودار ہوئے اور آسمان بھر گیا۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پہ برساتے تھے پتھر، جو ان پہ برساتے تھے پتھر، حجارہ کہتے ہیں پتھر کو، حجارہ، جو ان پہ برساتے تھے پتھر، من سجیل، سنگ گل کے، سنگ گل، سین نون گاف، سنگ گل، یہ ایک خاص قسم کا پتھر ہوتا ہے، چھوٹا سا۔ تو یہ ایک مخصوص پتھر، جو کہ وہ عذاب کے پتھر تھے، عام پتھر تو تھے نہیں، تو ان پر وہ پتھر برسائے، من سجیل، جو کس کے تھے؟ سنگ گل کے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، جس نے ان کو کر دیا کھائے ہوئے بھوسے کی طرح، جس نے ان کو کر دیا، کن کو کر دیا؟ اس لشکر کو، ان ہاتھیوں کو، ابرہہ کے ساتھیوں کو، جس نے ان کو کر دیا کھائے ہوئے بھوسے کی طرح۔ آپ نے اگر غور کیا ہو، جانور جب چارہ کھاتا ہے تو کچھ دیر کے بعد دیکھیں وہاں پہ ایسے ایک بھوسے کا ڈھیر سا پڑا ہوا ہوگا، یہ کاٹ کاٹ کے پھینکتا بھی ہے۔ تو یہ
در حقیقت اشارہ ہے کہ جیسے وہ بچا ہوا بھوسا بے حیثیت ہوتا ہے نا، کسی کام کا نہیں، کہ جانور نے بھی چھوڑ دیا اس کو، تو یہ بڑے تکبر کے ساتھ آنے والے لشکر کی حالت یہ تھی کہ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھایا ہوا بھوسا بے حیثیت ہو کے پڑا ہوا ہوتا. اللہ کی طاقت سے کون ٹکرا سکتا ہے؟ تباہ ہو گئے. یہ بات سمجھ گئے دوستوں؟ ترجمہ ہو گیا. دوسری بات، سورت کو سورہ فیل کیوں کہتے ہیں؟ بالکل آسان سی بات ہے. سورت کی وجہ تسمیہ. کیوں سورہ فیل کہتے ہیں؟ اس میں ہے لفظ فیل. کون سی آیت میں؟ پہلی ہی آیت میں. اس سورت کی پہلی ہی آیت میں لفظ فیل آیا ہے. یہ وجہ تسمیہ ہے دوستو. اس سورت کی پہلی ہی آیت میں لفظ کیا آیا ہے؟ لفظ فیل آیا ہے. نمبر 3، موضوع سورت کیا ہے؟ موضوع کہتے ہیں عنوان کو. اس سورت کا ایک عنوان کیا قائم ہونا چاہیے؟ لکھیں بے ادبی کا وبال. بے ادبی کا وبال، یہ اس سورہ فیل کا موضوع ہے دوستو، کہ جو بے ادبی پہ اترتا ہے اس پر وبال ضرور آتا ہے. اب جس کی بے ادبی کر رہا ہے، اگر وہ مبارک جگہ ہے، مبارک انسان ہے، مبارک نسبت ہے، مبارک چیز ہے، اتنا زیادہ وبال میں آ جائے گا. چونکہ اللہ کے گھر کی بے ادبی پہ اتر آیا تھا، پکڑ بھی اتنی سخت آ گئی. تو اس لیے با ادب زندگی بہت ضروری ہے. اپنے بڑوں کا ادب بہت ضروری ہے. مبارک مقامات کا ادب بہت ضروری ہے. مساجد کی آج کل ہم بے اکرامی کرتے ہیں، زور زور سے لوگ چیختے بھی ہیں، ہنستے بھی ہیں، ایک دوسرے کو زور زور سے بلاتے بھی ہیں. کبھی کبھی فارغ ہو جاتے ہیں تو جا کے وہاں صحن میں حلقہ بھی ہم بنا کے گپ شپ بھی کر لیتے ہیں نا. یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے. اسی طریقے سے ماں باپ ہیں، ان کا بہت بڑا ادب ہے، اساتذہ کا بہت بڑا ادب ہے، ہر بزرگ کا بہت بڑا ادب ہے. پھر جتنے مقدسات مبارکات ہوں گے ان کا ادب بڑھتا چلا جائے گا. کسی کے لیے ہلکا سا بھی بے ادبی کا شائبہ دل دماغ میں آئے، اتنا زیادہ نقصان کا اندیشہ ہے. چونکہ آج کل بے ادبی کے فتنے عام ہیں، لوگ بہت آسان سمجھ بیٹھے ہیں. جس کو جی چاہتا ہے کوئی اللہ والوں کے بارے میں، کوئی اولیاء کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، انبیاء علیہم السلام کے بارے میں، خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے بارے میں بول دیتا ہے. اسی لیے علماء نے لکھا، یہ ایک ضمنی مسئلہ سمجھ لیں، عرض کر دیتا ہوں. آج کل ہم غور کرتے ہیں ایک چیز پر، خاص طور پہ ماہ ربیع الاول جب شروع ہوتا ہے تو بہت ساری جگہ ہمارے شہر میں خاص طور پہ اس میں لوگوں کو تبرکات کی زیارت کروائی جاتی ہے نا. جیسے ہماری نمائش چورنگی پر مختلف جگہوں پہ ہوتا ہے، بعض گھروں میں، مقامات پہ کہتے بھئی یہ تبرکات ہے. بعض کہتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نعلین مبارک ہے، بعض منہ مبارک ہے، بال مبارک ہے. بہت سارے لوگ یعنی اس نسبت سے ان کے پاس چیزیں ہوتی ہیں. تو یہاں پر ایک شرعی مسئلہ اٹھتا ہے کہ آیا واقعی انسان کو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے یا ان کا احترام کرنا چاہیے، یا واقعی یہ وہ چیزیں؟ سب سے مین سوال تو یہ. تو دیکھیں ہمارے بڑوں نے، مفتیان اکرام نے کتنی محتاط بات کی، اس کو سمجھیں. انہوں نے فرمایا کہ یہ تحقیق تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ یہ ہم آج 1400 سال بعد کہیں کہ بھئی یہ ہے یا نہیں ہے، یہ تو ہم نہیں کر سکتے. لیکن اتنی بات طے ہو گئی کہ اس چیز کی نسبت کن کی طرف کی گئی؟ حضور علیہ السلام کی طرف. لہٰذا اب آپ دیکھیں نہ دیکھیں، لائن میں لگیں نہ لگیں، یہ آپ کا ایک ذاتی عمل ہوگا. لیکن اس بارے میں کوئی غلط بات کہنا یہ پکڑ کا باعث بن سکتا. تو انسان خاموش رہے گا. انسان اپنے اوپر کیوں لے، کہے کہ ہاں ہے، یا یہ کیوں کہے کہ ہاں نہیں ہے. یہ اپنے آپ کو پھنسانے والی بات ہو جاتی ہے. اس لیے اگر انسان ایک قلبی طور پہ اس کا میلان ہے اور وہ کہے ہاں بھئی میں دیکھ لیتا ہوں، نسبت ہو رہی ہے، بہت اچھی بات ہے.
اور اگر انسان نہ جائے نہ دیکھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مقصد یہ کہ یہ ایسا عمل نہیں کہ جو فرض یا لازم ہے. لیکن اب ایک رائے انسان قائم کرے اور کہے کہ جی یہ تو غلط ہے، جھوٹ ہے، کذب ہے، یہ چیز منع کر دی گئی کہ ایسا نہیں کرے گا انسان. اس لیے کہ نسبت جب اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی طرف ہوئی، اب بے ادبی کا اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے، احتیاط کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. چوتھی بات کہ سورہ فیل کا خلاصہ کیا ہے. لکھے توہین شعائر اللہ سے ذلت کا لزوم. توہین شعائر اللہ، توہین اور شعائر شین عین الف حمزہ را، شعائر اللہ سے ذلت کا لزوم. شاعر کہتے ہیں دوستوں نشانی کو، وہ چیزیں جو اللہ پاک کی ذات کے لیے بطور نشانی کے ہیں. علماء نے اس میں 4 چیزیں شامل کی ہے، وہ بھی لکھ لیں دوستوں. شاعر اللہ 4 چیزیں: بیت اللہ، بیت اللہ دیکھیں نا اللہ کی طرف نسبت ہی، اللہ کا گھر. کتاب نمبر 2 کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. نمبر 3 صلاۃ اللہ، صلاۃ کہتے ہیں نماز کو، اللہ کے لیے جو نماز پڑھی جائے گی. نمبر 4 اہل اللہ، جو اللہ پاک کے نیک لوگ ہیں، بندے. یہ چاروں چیزیں شاعر ہیں، ان کی نسبت اللہ کی طرف ہے. آپ مسجد آئے تو کہتے ہیں بھئی اللہ کے گھر میں بیٹھ کے میں کیوں جھوٹ بولوں گا، نسبت اللہ کی طرف ہے. قرآن سامنے ہے، کہتے بھئی اللہ کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے، کیوں جھوٹ بولوں گا. نماز پڑھتا ہے تو کہہ رہے بھئی اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں. کسی نیک بندے کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ والے کے پاس جا رہا ہوں. یہ چاروں چیزیں کیا کہلائیں گی؟ شعائر اللہ. تو خلاصہ کیا لکھا دوستو؟ توہین شعائر اللہ سے ذلت کا لزوم. اس سے انسان اپنے آپ کو بچائے گا. تو یہ سورہ فیل ہو گئی دوستوں. انشاءاللہ اگلے ہفتے سورہ قریش پڑھیں گے. ساتھی پابندی سے بھی آئیں. اور عرض کیا کہ امتحان کی تاریخ ڈیٹ متعین ہو گئی ہے 3 اگست انشاءاللہ. لہذا خود بھی تیاری شروع کر دیں تمام اسباق کی. وقت پہ آنے کا بھی اہتمام کریں. اور امتحان سب ساتھیوں نے دینا ہے انشاءاللہ. دیں گے نا انشاءاللہ؟ بالکل آسان والا امتحان ہے، مشکل نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.